نے مقام عورت کو بلند کیا. بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. لوگوں کو بتا دیا کہ لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کو زندہ درگور کر دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، وہ تمہاری بہن بن سکے، وہ تمہاری بیٹی بن سکے، وہ تمہاری بہو بن سکے، وہ تمہارے گھر کی زینت بن سکے، وہ تمہارے گھر کی رونق بن سکے. لوگوں کو بتا دیا کہ بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے. آپ نے لوگوں کو صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو بام عروج تک پہنچا کر دکھایا. بانی اسلام نے لوگوں کو سبق دیا کہ عورتوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے. کل وہ جگر کا سرور ہے، اس کو نگاہ عزت سے دیکھو کیونکہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے. عورتوں کو باپ کے طرح سے حصہ دو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے عورتوں کا حصہ مرد کا آدھا ہے. بانی اسلام نے لوگوں کو درس دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرو، وہ گھر کی رونق اور برکت ہے. بانی اسلام نے لوگوں کو بتایا کہ جو عورتوں کے حقوق پر واجب ہے، جو عورت کے حقوق پر واجب ہے ان کو ادا کرو. بانی اسلام نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرو ورنہ آنے والی نسلیں تم کو بھی کبھی معاف نہ کرے گی. لفظ عورت کو گالی تصور نہ کرو، لفظ عورت تو عزت و آبرو کی مخزن کا نام ہے. اسلام دنیا میں پھیلنے کے بعد عورتوں کا مقام بام عروج میں پہنچ گیا. عورتوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے. وہ انسان جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اب ان کو آنکھوں پر بٹھانے لگے. شرع میں عورتوں کو اپنے حقوق مل گئے، بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا کنارہ مل گیا. انسانی زندگی کے ہر گوشے میں عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے جو اس کو حاصل نہ تھا. وہ انسان جو عورتوں کو جانور سمجھتے تھے اب گھر کی ملکہ سمجھنے لگے. تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے، جو بلندی عورت کو دیا ہے، جو عزت عورت کو دیا ہے، جو رفعت عورت کو دیا ہے، جو حقوق عورت کو دیا ہے، نہ آج تک کوئی مذہب دے سکا ہے، نہ قیامت تک دے سکتا ہے. عورت اور پردہ معزز اسلام نے عورتوں کو بلند مقام عطا کیا، عورتوں کو پھول شمار کیا، عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا، اس کی حفاظت کے لیے قانون مقرر کیا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. برادران اسلام، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے جس زمانہ میں عورتیں اترا کر نکلتی تھی، اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھی. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ غیر مرد اس کو دیکھے اور لباس اس طرح پہنتی تھی کہ جسم کا نشیب و فراز نمایاں ہو جاتا تھا. اسلام عورتوں کو درس دیتا ہے کہ تم گھر میں رہو، بے پردہ رہنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ تم نازک آئینہ ہو، ہلکی سی چوٹ تمہیں چکنا چور کر سکتی ہے. تمہاری عزت و آبرو آئینہ کی طرح نازک ہے، ایک مرتبہ شگاف پڑ جانے کے بعد اس کا مداوا نہیں ہو سکتا. عورتوں تم پھول ہو، گھر تمہارے لیے چمن ہے، پھول چمن ہی میں زیب دیتا ہے، اگر پھول چمن سے باہر ہو جائے تو مرجھانے لگتا ہے. اسلام نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا، عورتوں کو پردہ میں رہنے کی تاکید کی. قرآن و حدیث میں پردے کی بہت تاکید آئی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو سمجھے، پردے کا خاص طور پر اہتمام کرے، پردے میں رہ کر خاص طور پر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اسلام کا حکم مانے. جس اسلام سے ان کو کھویا ہوا مقام مل گیا اسی میں ان کے لیے دونوں جہاں کی بھلائی ہے. پہن کے لباس بھی تو بے لباس ہے، غیر کی نگاہ تجھ پر کچھ احساس. اسلام پر عورت کا الزام. اس ترقی یافتہ دور میں بعض تعلیم یافتہ عورتیں، ڈگری یافتہ عورتیں اسلام پر یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام عورتوں کے پردے میں رکھ کر مقید کرنا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کو چہار دیواری میں بند کر کے اس کی آزادی چھیننا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کی آزادی پر پابندی لگانا چاہتا ہے. اونچی سوسائٹی کے بعض عورتیں یہ الزام لگاتی ہے کہ اسلام عورتوں کی ترقی کو پسند نہیں کرتا. تعلیم یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان ڈگری یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم
इल्जाम किस पर लगा रही हो? इस्लाम पे नहीं बल्कि अपने मोहसिन पे लगा रही हो। इस्लाम का एहसान औरतों पर इतना ज्यादा है कि कयामत तक उसका बदला कलम और जबान से अदा नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं उन ग्रेजुएट औरतों से, उस वक्त तुम्हारी आजादी कहां गई थी जब तुम्हारे साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता था? मैं पूछना चाहता हूं ऊंची सोसाइटी के तरक्की याफ्ता औरतों से, उस वक्त कहां गई थी तुम्हारी तरक्की जब तुम जिंदा दफन कर दी जाती थी? मैं पूछना चाहता हूं उन सनद याफ्ता औरतों से, कहां गए थे तुम्हारे हुकूक जब तुमको निजासत का मुजस्समा समझकर हालत हैज़ व निफास में तुम्हारे खाने का बर्तन अलग कर दिया जाता था? बानी इस्लाम दुनिया में तशरीफ न लाए होते तो लफ्ज़ औरत आज भी गाली तस्वुर किया जाता है। अगर तुम इस्लाम पे इल्जाम लगा रही हो तो तुम एहसान फरामोश हो, तुम अपने मोहसिन पर इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम इसी तरह इस्लाम पर इल्जाम लगाते रहोगी तो आने वाली नस्ल तुम्हें एहसान